مسجد عائشہ سے احرام باندھنا کیسا ہے؟ لو جی یہ سوال آ گیا جس کا جواب بہت لمبا ہے. میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہمارے نبی اور رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دین انہی کا ہے, انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے, انہی کی احادیث کے اوپر عمل کرنا ہے. تو میرے بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی میں عمرے کیے, کتنے کیے میرے بھائیو؟ دیکھ لیں, حاجی اور نمازی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب ان کو معلوم نہیں ہے دوسرے لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ ایک, وہ 5, وہ 2, 4 میرے بھائی, 4. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے عمرے کیے تھے؟ 4 عمرے کیے تھے. اور یہاں پہ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ آپ کو 1-2 کتابیں بتا دی جائیں جن کو آپ پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, آپ کی زندگی کے واقعات, آپ کی زندگی کے حالات. ایک کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم. کیا نام ہے؟ الرحیق المختوم. دہرائیں کتاب کا نام الرحیق یہ آج سے کئی سال پہلے سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مقالات لکھنے کا مقابلہ ہوا, اور جو کتاب اول آئی اس کا نام ہے الرحیق المختوم. لکھنے والے جو ہیں وہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین تھے, مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. ہندوستان کے عالم دین فوت ہو چکے ہیں. عربی میں یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی اور پھر خود ہی انہوں نے اس کا ترجمہ اردو میں کر دیا تھا. تو کتاب کا نام کیا ہے میرے بھائیو؟ الرحیق المختوم. ایک اور کتاب, اس کا نام ہے سیرت نبوی. اس کا نام کیا ہے؟ اب سیرت نبوی کے نام سے کئی کتابیں ملیں گی, اس لیے مصنف کا نام ذہن میں رکھیں. رائٹر کا نام, مصنف کا نام ہے ڈاکٹر مہدی رزق اللہ. کیا نام ہے؟ ڈاکٹر مہدی رزق اللہ, جس کو اردو والے مہدی کہہ دیتے ہیں. ڈاکٹر مہدی رزق اللہ. یہ سوڈان کے عالم دین ہیں. کس ملک کے ہیں؟ ان کی اس کتاب کو بھی شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہے. اور دارالسلام جس کے شو روم پاکستان میں کافی ہیں, مکہ میں بھی ہیں, مدینہ میں بھی ہیں, انہوں نے اس کو اردو میں شائع کیا ہے. تو کتاب کا نام ہے سیرت نبوی, ڈاکٹر مہدی رزق اللہ. یہ 2 سیرت کی عظیم کتابیں ہیں. یہ لیں, خود پڑھیں, بیگم کو پڑھائیں, بچوں کو پڑھائیں. ہندی میں بھی ہو سکتا ہو چکا ہو, میرے علم میں نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ کتابیں لیں, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت ہے, تو اپنے نبی کے بارے میں معلومات تو ہونی چاہیے نا. تو بہرحال آپ نے کتنے عمرے کیے میرے بھائیو؟ 4. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 4 عمرے آپ نے کتنے سفروں میں کیے؟ جی وہ بھائی کہہ رہے ہیں 4 عمرے آپ نے 4 سفروں میں کیے. اگر ایک سفر میں مسجد عائشہ سے کئی عمرے ہو سکتے ہیں تو آپ کے عمرے صرف 4 کیوں ہیں؟ مدینہ سے مکہ کا سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کس چیز کے اوپر ہوا کرتا تھا؟ اونٹنی کے اوپر. اونٹنی کا سفر مشکل ہے یا جہاز کا؟ جی اونٹنی کا. اور وہ سفر کتنے دنوں کا ہوا کرتا تھا؟ 6 دنوں کا, کم از کم 6 دنوں کا. 6 دن کا سفر کرتے, 6 دن حالت احرام میں رہتے, 6 دن خوشبو سے دور رہتے, 6 دن بال کاٹنے سے اجتناب کرتے, 6 دن بیگمات سے دور رہتے, 6 دن شکار سے دور رہتے, اتنے حالت احرام میں پابند رہتے, اتنا لمبا سفر طے کرتے, اور مکہ میں پہنچتے اور ایک ہی عمرہ کر کے واپس آ جایا کرتے تھے. کیوں؟ کیا ان کو نیکی کا شوق نہیں تھا؟ ہم سے کہیں زیادہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہم سے آگے, ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ روزے رکھنے میں ہم سے آگے, تلاوت کرنے میں ہم سے آگے, عمرہ میں کیسے پیچھے رہ گئے؟ اگر ایک سفر میں مسجد عائشہ سے بار بار عمرے درست ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمرے کی تعداد 4 نہ ہوتی, 40 ہوتی, 40 نہ ہوتی, 400 ہوتی.
ایک عمرہ کرتے جناب خدیجہ کی طرف سے، ایک جناب حمزہ کی طرف سے، ایک اس کے لیے، ایک اس کے لیے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عمرے کیے ہیں، 4 سفروں میں کیے ہیں. اس لیے میرے بھائی، جب آپ مکہ میں جائیں تو یہاں سے جاتے ہوئے عمرہ کریں، پھر اگر آپ مدینہ آنے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو واپس جاتے ہوئے ایک اور عمرہ کر لیں، یا اگر آپ کو مکہ سے جدہ جانے کا موقع ملا شاپنگ وغیرہ کے لیے، بھائی سے ملنے کے لیے، دوست سے ملنے کے لیے، واپس آ رہے ہیں ایک عمرہ کر لیں. لیکن مکہ میں رہ کر مسجد عائشہ سے آ کر بار بار عمرے کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے. آپ کہیں گے ہم 2.5 لاکھ روپیہ لگا کر آئے ہیں اور ایک ہی عمرہ کر کے چلے جائیں. میرے بھائی، آپ وہ کام کریں جو شریعت سے ثابت ہے. بیت اللہ کی ایک نماز دیگر مساجد کی لاکھ نمازوں سے بہتر ہے. بار بار نفلی نمازیں پڑھیں. اور بیت اللہ میں ایک ایسی عبادت ہوتی ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ طواف. طواف کی ترغیب آئی ہے، بار بار کرنے کی ترغیب آئی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے بیت اللہ کے ساتھ چکر کاٹے اور طواف کے بعد 2 رکعتیں بھی ادا کی، اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کیا ہو. اور فرمایا طواف کرنے والا دوران طواف جب بھی قدم اٹھاتا ہے، زمین پہ رکھتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ ختم ہوتے ہیں. کتنا ثواب ہے؟ تو طواف بار بار آپ کرتے نہیں میرے بھائیوں. اور دوران طواف آپ دعا کریں اپنے مرحومین کے لیے، آپ دعا کریں اپنے والدین کے لیے، آپ دعائیں کریں اپنی بیگم اور بچوں کے لیے، جن کے لیے طواف کرنا چاہتے ہیں، جن کے لیے عمرے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ دوران طواف دعائیں کریں. تو یہ ہے میرے بھائی گزارش. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ایک بڑے امام گزرے ہیں جن کی سیرت کی بڑی شاندار کتاب ہے جس کا نام ہے زاد المعاد. اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے اس لیے باہر نکلے ہوں کہ ایک عمرہ اور کر لوں. آپ نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں مکہ میں داخل ہوتے ہوئے کیے ہیں، کوئی ایسا عمرہ نہیں ہے کہ مکہ سے نکل رہے ہوں کہ ایک عمرہ اور کر لوں. باقی رہا جناب عائشہ کا واقعہ کہ انہوں نے اس جگہ سے جسے آج مسجد عائشہ کہتے ہیں وہاں سے عمرہ کیا تھا. تو وہ کیا تھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ میرے بھائی ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام بھی نکلے، ان میں جناب عائشہ بھی تھی. جناب عائشہ نے نیت کی عمرے کی. کس کی نیت؟ کہ کون سا حج بنے گا؟ حج تمتع، کہ جا کے عمرہ کروں گی، حلال ہو جاؤں گی، پھر حج کروں گی، تمتع بن جائے گا. لیکن جب وہ مکہ کے قریب پہنچی تو ان کو حیض آ گیا، مہواری آ گئی، ناپاک ہو گئی. اب حیض کے لحاظ سے بھی میرے بھائی مسئلہ دھیان سے سن لیں، بہت سے بھائی غلطیاں کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عائشہ سے کہا کہ مکہ جا کر اپنے خیمے میں ٹھہری رہو، جب پاک ہو جانا غسل کر کے بیت اللہ کا طواف کر لینا، صفا مروہ کی صحیح کر لینا، عمرہ مکمل کر لینا. یہ ہے طریقہ. اور ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، حیض آ گیا چلو جی عمرہ ختم. کیسے ختم بھائی؟ اپنی مرضی سے ہی ختم، اپنی مرضی سے احرام تروا دیتے ہیں. غلط ہے میرے بھائیو یہ. تو بہرحال جناب عائشہ انتظار کر رہی ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب عائشہ حج سے چند دن پہلے مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور ابھی جناب عائشہ پاک نہیں ہوئی تھی کہ حج کی تاریخ آ گئی. حج کی تاریخ کیا ہے؟ 8 تاریخ. اب آپ نے جناب عائشہ سے کہا کہ وہ سارے کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، نمازیں نہ پڑھنا. اب جناب عائشہ نے حج شروع کر دیا، کیونکہ حج آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. عمرہ تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے، حج آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اب جناب عائشہ حج کرتی رہی، اور جب پاک ہو گئی بیت اللہ کا طواف بھی کیا، حج پورا ہو گیا، لیکن جو مستقل عمرہ تھا وہ رہ گیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ واپس آنے لگے، جناب عائشہ کے پاس گئے تو وہ رو رہی تھی. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگیں کہ لوگوں نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، اور میں صرف حج کر کے واپس جا رہی ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا کہ ان کو تنعیم لے جاؤ اور وہاں سے ان کو عمرہ کرا دو. اب جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس عمرے کے بدلے میں
جو حج سے پہلے رہ گیا تھا, مستقل ادا نہیں ہو سکا تھا, ان کو تنعیم سے عمرہ کرایا. آج بھی کسی میری ماں بہن کی یہ حالت ہو تو وہ عمرہ کر سکتی ہے وہاں سے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے بھائی عبد الرحمان جو جناب عائشہ کو عمرہ کرانے کے لیے تنعیم لے کر گئے, ان کے بارے میں نہیں آتا کہ آپ نے ان سے کہا تم بھی عمرہ ساتھ کر لینا. جانا تو ہے ہی, تھکنا تو ہے, ٹائم تو لگے گا, تم بھی عمرہ کر لینا. ایسا نہیں ہوا. اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جناب عائشہ کے عمرے کے ختم ہونے کا انتظار ہو رہا ہے. اگر یہ عمرے درست ہوتے تو کوئی نہ کوئی تو کہتا موقع غنیمت ہے, ٹائم ہے, میں بھی ایک عمرہ کر لیتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس لیے میرے بھائیوں, مکہ میں جاتے ہوئے آپ عمرہ کریں. مکہ سے اس لیے باہر نکلنا, مسجد عائشہ آنا کہ ایک عمرہ اور کر لوں, یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب مسئلہ رہ گیا جیرانہ کا. کیا مسئلہ رہ گیا؟ کئی بھائی کہیں گے کہ آپ نے جیرانہ سے عمرہ کیا تھا, وہاں سے ہم کر لیں. میرے بھائی جیرانہ بھی میقات, ابھی میں نے میقات بتائے نا آپ کو, اس میں جیرانہ کا نام آیا تھا؟ نہیں آیا تھا. اور یہ میقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج کے دوران بیان کیے تھے. اور آپ نے حج کس سال کیا ہے جی؟ سن 10 ہجری. سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا. اور فوت کس سال ہوئے ہیں؟ سن 11 کے کون سے مہینے میں؟ مہینہ نمبر 3. اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے بعد کتنی دیر آپ زندہ رہے؟ تقریباً 3 مہینے. کتنے؟ 3 مہینے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے میقات اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیان کیے ہیں, اور ان میں جیرانہ کا نام نہیں ہے. لیکن جیرانہ سے آپ نے سن 8 ہجری میں عمرہ کیا تھا. کس سال کیا تھا؟ اور وہ عمرہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مکہ سے نکلے ہوں تو تاکہ جیرانہ سے عمرہ کر لوں, ایسا نہیں ہے. سن 8 ہجری میں آپ مکہ کیوں گئے تھے؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ ایک منٹ. ہاں جی, کیوں گئے تھے سن 8 ہجری میں آپ مکہ؟ جی مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تھے. سن 8 ہجری آپ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تھے. مکہ فتح کرنے کے بعد دائیں بائیں جو علاقے تھے, حنین, طائف, وہاں پہ بھی گئے جہاد کرنے کے لیے. جہاد کر کے جب واپس آئے جیرانہ مقام پہ, وہاں پہ مال غنیمت تقسیم کیا, اور اب واپس مکہ آنے لگے ہیں. جب آپ جیرانہ سے جنگی امور سے فارغ ہو گئے, جیرانہ میں جنگی امور سے فارغ ہو گئے, مکہ آنے لگے, تو آپ کو خیال آیا کہ عمرہ کر لیتے ہیں. جب خیال آیا اس وقت میقات کراس کر چکے تھے, میقات پیچھے رہ گیا تھا. جب میقات کراس کیا تھا تب عمرے کا پروگرام نہیں تھا. اور جب کوئی آدمی آج بھی میقات اس حالت میں کراس کرے کہ میقات کراس کرتے عمرے کا پروگرام نہ ہو, بعد میں پروگرام بنے, جہاں سے بنے گا وہی سے احرام باندھے گا. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے جیرانہ سے احرام باندھا تھا, نیت کی تھی, ورنہ جیرانہ میقات نہیں ہے. آج آپ مثلاً آپ یہاں پہ آئے ہوئے مدینہ میں, اور آپ نے جدہ سے جانا ہے پاکستان, جدہ سے جانا انڈیا, مکہ نہیں جانا, تو آپ کا پروگرام ہے کہ ہم عمرہ نہ کریں کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے. مدینہ کے میقات کو آپ نے کراس کیا, احرام نہیں باندھا کیونکہ عمرے کا پروگرام نہیں ہے. لیکن جب آپ نے آدھا سفر طے کر لیا تو آپ نے سوچا معلوم نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے, پھر زندگی میں ایسے دن آئیں کہ نہ آئیں, ایک عمرہ کر ہی لیتے ہیں, دیکھا جائے گا, پہلے مکہ جاتا ہوں پھر جدہ جاؤں گا. تو جہاں سے آپ کی نیت بنی ہے عمرے کی, وہیں سے آپ احرام باندھ لیں گے. یہ صورتحال تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیرانہ کے لحاظ سے, ورنہ جیرانہ میقات نہیں ہے. خلاصہ اکرام یہ ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے آپ نفلی نمازیں پڑھیں, تلاوت کریں, طواف کریں, طواف بار بار کریں, بہت زیادہ کریں, اور مسجد عائشہ سے بار بار عمرے کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے.